بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں، پھر میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجلس میں کسی کا کندھا پھیلان کر آگے جاتا ہے گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے محفل کا ادب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی نشستوں کو پورا کریں تاکہ آنے والوں کو اذیت نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، 10 قدم درود پاک پڑھتے ہوئے سب سے آگے آ جائیں گے تو پیچھے آنے والوں کو آسانی، آگے آ جائیں، مہربانی کریں تاکہ آنے والوں کو لیے آسانی ہو جائے گی۔ آگے آ جائیں، ساری جگہ خالی ہے، آگے آ جائیں۔ بابا جی آپ بھی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اپنی جگہ سے اٹھیں گے تو پھر جگہ بنے گی، آگے آ جائیں۔ یہ خالی جگہ پر کر لیں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ آپ کسی کے لیے جگہ بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں جگہ بنائے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں اصال ثواب کے لیے۔ اصال ثواب دو طرح کا ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، لیکن آپ سے تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب اس عقیدے کے مالک ہیں کہ جہاں بھی حضور کا ذکر ہو، اگر حضور کرم فرمائیں تو وہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ہم اس عقیدے کے لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور جلوہ گر ہیں تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہم حضور کو چھوڑ کے کسی اور کو سلام کریں تو یہ حضور کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ آپ مجلس رسول میں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ اسی عقیدے کے مالک ہیں، جہاں حضور کرم فرمائیں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ زندگی میں ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آپ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کی بات، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، صرف 15 سے 20 منٹ آپ کے چاہیے۔ فائدہ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں یار، ٹھیک ہے؟ آپ سے مہربانی ہے کہ کسی کو آنے جانے کے لیے ادھر ادھر نہ دیکھیں، توجہ سے بیٹھ کے بس بات سنیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصال ثواب دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے، جیسے کسی بندے نے ایک شادی ہال بنایا، اب جب تک شادی ہال رہے گا اس کی پرافٹ بنانے والے کو ملتی رہے گی، اور جب وہ شادی ہال یا وہ کمپنی، وہ فیکٹری، وہ مل ختم ہو جائے گی تو بنانے والے کو پرافٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اصال ثواب وہ ہوتا ہے جو قیامت تک جاری رہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اصال ثواب کے پروگرام کے آخر پہ کھانا بنایا، اب اس کھانے کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن تب تک پہنچتا ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جس نے وہ کھانا کھائے گا ہوگا، جب اس کو ہضم ہو جائے گا تو ثواب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ چیز باقی نہیں ہے۔ ہم نے بھی ایک اصول سمجھا تھا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے اس کی پرافٹ، اس کا منافع آتا رہتا ہے، اور جب چیز ختم ہو جائے گی تو اس کا منافع بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک اصال ثواب یہ ہے کہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب میں بولنا روک دوں گا، آپ سننا چھوڑ دیں گے تو ثواب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب چیز باقی نہیں ہے۔ آپ نے کھانا کھلایا، اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچا، لیکن تب تک پہنچا جب تک وہ کھانے والے کو ہضم نہیں ہوگا۔ جب وہ ہضم ہو گیا تو اس کا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ ایک اصال ثواب یہ ہے، آپ نے مسجد میں پنکھا لگایا، 50 سال پنکھا چلا، اس نے 50 سال نماز پڑھنے والوں کو ہوا دی، 50 سال تک اس کو ثواب پہنچتا رہا۔ 50 سال کے بعد پنکھا جل گیا، کباڑ خانے میں چلا گیا، اب وہ ہوا نہیں دے رہا، اس کا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن ایک اصال ثواب ایسا ہوتا ہے کہ مرنے تک نہیں، قیامت تک اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے
کہ آپ مرنے والے کے بچوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں. اس بچے نے دین پڑھا, اس نے آگے 10 بچوں کو پڑھایا, 10 نے آگے 100 کو پڑھایا, 100 نے آگے 1000 کو پڑھایا. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرا دین ایسا دین ہے جب تک یہ ایک ایک جھونپڑی میں داخل نہ ہو جائے تب تک قیامت ہی نہیں آئے گی. آپ تصور کریں, آپ نے ایک بچہ اپنے کسی بڑے کے اصالِ ثواب کے لیے دین پہ لگایا, اس نے آگے 10 بچوں کو لگایا, 10 نے آگے 100 کو لگایا, 100 نے آگے 1000 کو لگایا. بتائیں دین قیامت تک پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ تو بتائیں مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا کہ نہیں پہنچتا رہے گا؟ ہم تھوڑا سا نا اپنا رنگ بدلیں. میں تھوڑی سی آپ کو بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک باپ ہے, وہ صبح و شام گرمی سردی اپنی اولاد کے لیے مشقت کرتا ہے. اس کی تھوڑی بیس کھولیں یار, آواز کھولیں سے. وہ سارا دن مشقت کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, گرمی سردی کو برداشت کرتا ہے, مالک کی گندی گالیاں بھی سنتا ہے. ساری زندگی اس نے اولاد کے لیے کمایا, اولاد کو ایک اچھا گھر 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا بنا دیا, 30-40 لاکھ روپے کی اس کو گاڑی بھی لے کے دے دی. اب وہ باپ جب دنیا سے گیا, اس کے بیٹوں کے پاس 1.5 کروڑ کا گھر بھی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی بھی ہے, لیکن اس کے 4 بیٹے باپ کی میت کے قریب کھڑے ہوں اور کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آؤ ابو کو غسل دے دو, تو فیصلہ کرو اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا. اگر اس کے بچے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو یقین کریں اس سے بڑا غریب باپ مرا بھی کوئی نہیں ہے. آپ کے کام وہ 1.5 کروڑ کا گھر کہاں آیا؟ آپ نے بچوں کو 30-40 لاکھ کی گاڑی دے دی. آپ کے کام کیا آیا کہ آپ کے بچے تو آپ کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جب بیٹی چلنے کے بولنے کے قابل ہوتی ہے نا, تو ماں اس دن سے اس کا جہیز بنانا شروع کرتی ہے, اور مرتے جس کو رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز پورا نہیں ہوتا. لیکن جب ماں دنیا سے جاتی ہے نا, وہ بیٹی کان کی بالیاں, ہاتھوں کی چوڑیاں اتارنے کے لیے تو آگے آ جاتی ہے, ماں کو غسل دینے کے لیے آگے نہیں آتی. اس ماں نے کیا زندگی میں کمایا جس کی بیٹی نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ اس سے بڑا غریب ماں باپ مرا ہی نہیں ہے جس کے بچے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ لگائیں. ہم بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں نا, تو قرآن کا سایہ کر کے, قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں. کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو بھائی قرآن کا سایہ کیوں کیا, تو ایک جواب ملے گا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا. آپ تصور تو کریں, جو قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں, وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی. ہم نسلوں کو نا سایہ دے رہے ہیں, تعلیم نہیں دے رہے, اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ماں باپ غسل کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور ان کی اولاد ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ہم بھلا کیا سمجھ رہے ہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں 15-20 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہیں, بچے اچھے کالج جاتے ہیں, اچھے سکول جا رہے ہیں, اچھی اکیڈمی جا رہے ہیں, کاروبار سب کا اچھا ہے. آپ ایک فیصلہ کریں, کسی بندے کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ میرا جو سانس اندر اترا ہے نا, اس نے پتہ نہیں باہر بھی آنا کہ نہیں آنا. سوال یہ ہے, آپ کو اگر آج آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں, آپ کا بیٹا آپ کے لیے جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا دکھ آج اہل سنت والوں کے لیے کیا ہے, ہم نے اپنے مرنے والوں کو نا چند دیگوں کے اندر بند کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں 2 دیگیں پکائیں گے, برادری اکٹھی کریں گے تو ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی. ماں باپ ہماری دیگوں کے محتاج نہیں ہے, یہ ہم نے ان کو محتاج بنا دیا. مدرسوں میں جا کے پڑھے ہوئے قرآن لے آئے, چیلم ہوتا ہے نا تو اتنی لمبی لمبی چٹیں آتی ہیں, اتنے 1000 مرتبہ یہ, اتنے لاکھ مرتبہ یہ, اتنے 100 مرتبہ یہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اتنی لمبی چٹوں کے اندر مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہے؟ میرا باپ ساری زندگی مشقت میرے لیے کرے, مزدوری میرے لیے کرے, اپنے مالک کی گندی گالیاں میرے لیے سنے, اور کل کو جب اس کو قبر میں میرے قرآن کی ضرورت ہو, میری نماز کی ضرورت ہو, اور میں جا کے عوام کے ترلے کروں کہ تم میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو. سب سے بڑا ظلم ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو دیگوں تک محدود کر دیا. اس ظلم کی میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں. جب ماں یا باپ کو دفن کر کے بیٹا اپنے گھر واپس آتا ہے نا, اب اس کو فکر کیا ہوتی ہے, جتنے لوگ آئیں کھانا کھا کے جائیں, صبح کلوں کے لیے چنے لانے ہیں, فروٹ لانا ہے, دیگوں کا سامان لانا ہے.
وہاں پر اس کے ماں اور باپ قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں اور بیٹا گھر چاولوں کی پلیٹوں میں پھنسا ہوا ہے۔ کاش آپ نے اپنے بچوں کو یہ تربیت دی ہوتی کہ یار کلوں کی روٹی بنے یا نہ بنے، چنے آئیں یا نہ آئیں، کم از کم تیرے ماں اور باپ جب قبر میں حساب دے رہے ہو نا تو کم از کم ان کے سرانے بیٹھ کے کچھ اللہ کا قرآن ہی پڑھ لینا۔ وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم نے نسلوں کو رسم و رواج کے اندر پھنسا دیا۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، جس جگہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ تصور کریں، نیچے ماں یا باپ حساب دے رہے ہوں، اوپر بیٹھ کے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ کی رحمت نے سب کو گھیرا ہو، بتاؤ پھر قبر کا حساب دینا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر آپ نے بچوں کو چاولوں کی پلیٹوں میں، گلوں کے چنوں میں پھنسا دیا تو بتائیں ہمارے لیے پڑھنا کس نے ہے؟ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، جب تم مردوں کو دفن کر لو، ان کی قبروں پہ کم از کم اتنی دیر ضرور ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے، کیونکہ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ جب ہم مردے کو دفن کر کے 40 قدم ہٹتے ہیں نا، فرشتے قبر کی دیوار چیر کے مردے کو جھڑک کے اٹھا کے حساب و کتاب شروع کر لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، بیٹے نے ماں یا باپ کو دفن کیا، وہ گھر آ کے چاولوں کی پلیٹوں میں پھنسا ہوا ہے، اور جس باپ نے ساری زندگی اس کے لیے مشقت کی، جس ماں نے اتنی اذیت برداشت کر کے اس کو جنم دیا تھا، وہ بیچاری ماں حساب و کتاب میں پھنسی ہوئی ہے اور اولاد ساری گھر چاولوں کی پلیٹوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ کیا ہم نے مرنے والوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم بھی کوئی کرنا ہے؟ ہم کیا تصور کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ مرضی کریں لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو بیج آج ہم بو رہے ہیں نا، کل کو وہ ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں۔ اور ایک بات اگر آپ ناراض ہو کے تھوڑی سن بھی لیں، پھر بھی آپ کی مہربانی ہے۔ ہم سب گھر میں کیا کیا کہے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ بولے تو صحیح آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ 40ویں پہ جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 40واں جو ہوتا ہے وہ زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مردے کا ہوتا ہے؟ تھوڑا بولیں گے تو مجھے بات سمجھ آ جائے گی۔ کس کا ہوتا ہے؟ مرنے والے کا۔ اچھا، سب گھر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں، اور چیلم ہوتا ہے مرنے والے کا۔ آتے وقت ہم کیا لے کے آئے ہیں؟ پھل، اور جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے۔ آئے ہم چیلم پہ تھے مرنے والے کے لیے، جو پھل آپ اور میں لے کر آئے ہیں وہ تو آپ کھائیں گے یا میں کھاؤں گا یا مہمان کھائیں گے؟ آئے تو ہم مرنے والے کے لیے تھے، اس کے لیے کیا لے کے آئے؟ تو جو ظلم ہم کر رہے ہیں نا، وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ رسم و رواج بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ ہم ہی لوگ ہیں۔ زندہ بندے کو 5000 دوائی کے لیے چاہیے ہونا، ہم نہیں دیتے، اور مرنے کے بعد جھگڑا بلا کس بات پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ پہلے دن کی روٹی اسی دینی ہے، دوسرے دن کی روٹی اسی دینی ہے۔ زندہ بندے کو 50,000 نہیں، صرف 5,000 کی دوائی نہیں دیتے، اور مرنے کے بعد اس کے لیے 50,000 کی دیکھے دینے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ اس بات کو تھوڑی اور گہرائی میں اتر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے اگر آپ کے گھر میں بہو دی ہے، آپ بیٹے کو بیاہ کے لے آئے ہیں، اور آپ اس بہو پہ یہ ظلم کریں کہ اپنے پچھلوں کو فون کریں کہ پہلے دن کا کھانا وہ دے، آپ نے کبھی تصور کیا کہ نہیں پتا کہ اس کا بھائی کتنی مشقت کے ساتھ اپنا گھر چلا رہا ہوگا، اور ہم اس کو فون کر رہے ہیں کہ بھائی پہلے دن کا کھانا تم دو۔ آج چیلم ہونا تو بھائی سارے بیٹھ کے نا 4-5 مرتبہ مشورہ کرتے ہیں پکانا کی ہے، چیلم کرنا کتنے ہے، کنوں کنوں بلانا ہے۔ کیا کبھی کسی نے یہ میٹنگ کی ہے کہ یار چلو سارے بہن بھائی بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے قرآن ہی پڑھ لیں؟ دیگیں پکانے کے لیے 6 بار مشورہ کر لیا، مرے ہوئے باپ کے لیے قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ آپ ان کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے روادار نہیں ہیں، اور دیگیں پکانے کے لیے آپ 4 بار مشورہ کریں، تو اس سے بڑا ظلم ہم نے اور بھی کوئی کرنا ہے یار۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو رسم و رواج آج ہم بنا رہے ہیں یہ کل کو ہمیں کاٹنے پڑیں گے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 روپے کی طاقت دی ہے نا، 10 روپے کی، آپ 10 روپے کا صالح ثواب کریں۔ اللہ نے آپ کو 10 لاکھ کی طاقت دی ہے، 10 لاکھ کا کریں، دین منع نہیں کرتا۔
لیکن قرضہ اٹھا کے اصالہ ثواب کرنا یہ میرے نبی کا دین ہی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے نا، اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے، وہ پہلا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اور اسی سے اگلی حدیث پاک ہے، شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو، اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ قرضہ اٹھا کے اصالہ ثواب، یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ میرے نبی پاک کی سیرت کا یہ پہلو بھی دیکھیں، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میرے نبی پاک اپنے حجرے میں آئے، آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جائے گا۔ حضور کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن ہم اپنے مرنے والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم اگر ہم نے بند نہ کیا تو ایک بات کو ذہن میں رکھیں، کل کو جب ہم قبر میں ہوں گے نا، ہمارے بچے ہمارے لیے 2 دیگیں پکا لیں گے، لیکن ہمارے لیے قرآن کوئی نہیں پڑھے گا۔ سوال پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، سب کا کوئی نہ کوئی بڑا ضرور گیا ہوگا، کوئی نہ کوئی عزیز ضرور گیا ہوگا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، کبھی آپ نے ان کے لیے بیٹھ کے ایک قرآن بھی پڑھا ہے؟ اگر کسی کے والد کو 50 سال بھی ہو گئے، کسی کے 20 سال، کسی کے 10 سال ہو گئے، کیا کسی نے اپنے والد کے لیے ایک قرآن بھی 10 سال میں پڑھا؟ ہر سال 2 دیگیں پکا کے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ماں باپ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں؟ پورا سال باپ کے لیے نفل 2 نہ پڑھیں، قرآن کا سپارہ 1 نہ پڑھیں، ہم نے کیا سمجھ لیا دیگیں پکائیں گے تو ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا؟ آپ ایک تصور کریں، آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ کو روٹی چاہیے کہ پانی چاہیے؟ بولے تو صحیح ذرا۔ اور بھوک لگی ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں، جس کو جو چاہیے ہوتا ہے اس کو وہی دینا چاہیے، اگر اس کو نہ دیں تو اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں یار، جس کو جو چاہیے آپ کے پاس ہو بھی اور آپ نہ دیں تو اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو مرنے والوں کو کیا چاہیے؟ ہماری دیگیں چاہیے۔ اس واسطے پہلا ظلم یہ بند کریں کہ مرنے والوں کے ساتھ یہ دھوکہ مت کریں۔ دوسری بات، مرنے والے کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا ہو۔ اس سے بڑا دھوکہ مرنے والوں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ جس اولاد کے لیے صبح شام ایک کر رہے ہیں نا، انسان نے اگر اپنے لیے جینا ہو تو 2 وقت کی 2 روٹیاں کافی ہیں۔ وہ سارا دن جو مشقت کرتا ہے نا، اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے۔ آپ جس اولاد کے لیے صبح و شام ایک کر رہے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہ آئے، آپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ آپ جس اولاد کے لیے صبح و شام ایک کر رہے ہیں نا، آپ تھوڑی سی میری بات پہ توجہ فرمائیں، جس اولاد کے لیے آپ نے زندگی گزار دی ہے نا، آپ کے کفن سے جو کپڑا بچے گا نا، بچے وہ اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جس صابن کے ساتھ ماں باپ کو نہلایا ہوتا ہے نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ مردے کے بدن سے جو کپڑے اترتے ہیں نا، بچے ان کپڑوں کو یوں پکڑتے ہیں، وہ تو دونوں ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کے کپڑے نہیں پکڑتے۔ آپ اور میں کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے اگر نسل کو دین نہیں دیا تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، ہمیں غسل، کفن، جنازے اور دفن کے لیے ترسنا پڑے گا۔ اس بندے نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے، جس کو غسل بھی غیروں نے دیا، کفن بھی غیروں نے دیا، جنازہ بھی کسی نے پڑھایا، دفن بھی غیروں نے کیا، اس بندے نے زندگی میں کیا کمایا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ کے نیچے 4 پہیوں والی گاڑی آ گئی، اچھا گھر بنا لیا تو آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کامیاب اس دن ہوں گے جب آپ قبر میں پھنس جائیں، آپ کی اولاد آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ آپ کی بخشش فرما دے۔ آپ کی کامیابی کا دن وہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے بچے کروڑوں کے گھروں میں رہیں، لاکھوں کی گاڑیوں میں رہیں، اور باپ بیچارہ قبر میں پھنسا ہو، تو آپ کامیاب نہیں، آپ ناکام ہو کے گئے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کیا چیز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اس واسطے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایسا انویسٹمنٹ کریں، ایسا اصالہ ثواب کریں جو قیامت تک جاری رہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، ہم تو غسل کے لیے بھی ترسیں گے،
جنازوں کے لیے ترسیں گے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی سے دوستی لگاؤ تو اس بات کو اپنے سامنے رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو. جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہارے جنازے کی پہلی صف ہوگی. ہر بندہ اپنے اپنے دوستوں میں ایک نظر دوڑائے کہ یار جب میں جاؤں گا تو میرے جنازے میں کیسے لوگ آئیں گے. آنسو بہانے والے بہت ہوں گے لیکن زبان ہلا کے اللہ کا قرآن پڑھنے والے بہت تھوڑے ہوں گے. تو آپ اور میں اپنے آگے کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. آخری مثال دے کے میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. وہ ایک بستی تھی. ان بستی والوں کا دستور یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے نا اپنا بادشاہ مقرر کرتے تھے اور سال کے بعد اس بادشاہ کو زنجیریں ڈال کے جنگل میں چھوڑ آتے تھے اور بھیڑیے اس کو نوچ نوچ کے کھا لیتے تھے. اور صبح کے وقت دریا کے کنارے جو پہلا بندہ ان کو نظر آتا تھا نا وہ اس کو اپنے اگلے سال کے لیے نیا بادشاہ مقرر کرتے تھے اور ساتھ اس کو یہ بتاتے تھے کہ سال کے بعد تیرے ساتھ یہ سلوک ہوگا. نظام چلتا رہا. وہ بادشاہ کو بدلتے رہے, بیڑیوں کے آگے پھینکتے رہے. 1 سال ایسا آیا کہ انہوں نے بادشاہ کو بیڑیوں کے آگے پھینکا اور واپسی جب دریا کے کنارے آئے تو جو پہلا شخص ان کو نظر آیا انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تو ہمارا نیا بادشاہ ہے. اس نے کہا یار میں تو اپنے کام کاج کے سلسلے میں شہر میں نیا آیا ہوں تو مجھے تو نہیں پتا کہ سلطنت کیسے چلتی ہے تو لہذا میں بادشاہ نہیں بنتا. اس نے کہا ہم نے تو بنانا ہی بنانا, ہمارا صدیوں سے دستور چلتا آ رہا ہے, تو نہیں بنے گا تو زبردستی بنا دیں گے. لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا, سال کے بعد ہم زنجیریں ڈال کر اس جنگل میں بیڑیوں کے سامنے پھینک دیں گے. اس نے کہا میں تو بالکل نہیں بنتا. پہلی بات تو میں نے بننا نہیں تھا اور تم بیڑیوں کا ڈرا رہے ہو, اب تو میں بادشاہ نہیں بنتا. اس نے کہا نہیں بادشاہ تمہیں بننا پڑے گا ورنہ ہم زبردستی بنائیں گے. بندہ سمجھدار تھا. اس نے کہا اچھا چلو میری بھی ایک شرط ہے, سارا سال جو میں کہوں گا تم مانو گے. اس نے کہا تو ہمارا بادشاہ جو تو کہے گا مانیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بادشاہ بنتا ہوں. انہوں نے اس کو پکڑا اور سلطنت کے تخت پر لا کر بٹھا دیا. اس نے بادشاہ بننے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا کہ ایک فورس تیار کی اور جنگل میں بھیج دی اور کہا کہ جنگل میں جتنے درندے ہیں نا چیر پھاڑ کرنے والے سب کو قتل کر دو. بادشاہ کا حکم مانا, سارے درندے قتل ہو گئے. اس نے ایک اور فورس تیار کی, کہا جنگل میں جتنے درخت ہیں سارے کاٹ دو. سارے کاٹ دیے گئے. اس نے تیسری فورس بلائی. اس نے کہا کہ جنگل میں ساری زمین کو برابر کر کے وہاں پر ایک محل تعمیر کرو. محل بننا شروع ہو گیا. چوتھی فورس تیار کی کہ اس کے ارد گرد نالیاں جو ہے نا دریا کی نالیاں وہ ادھر نکال دو اور اس کے ارد گرد سبزہ لگا دو. بادشاہ تھا, اس کا حکم مانا گیا. درندے مار دیے گئے, درخت کاٹ دیے گئے, محل بنا دیا گیا, اس کے ارد گرد نالیاں نکال کے سبزہ لگا دیا گیا. اب جب یہ سارا کام مکمل ہوا تو سال پورا ہو گیا. اب وہ سارا قبیلہ آ گیا زنجیریں لے کے بادشاہ کو زنجیریں ڈالنے کہ آؤ ہم تمہیں باندھ کر اس جنگل میں چھوڑ کے آئیں. تو بادشاہ نے کہا کہ تم مجھے زنجیریں نہ ڈالو, میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں, تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. تو سارا قبیلہ بڑا حیران کہ ہر بادشاہ تو چیخیں مارتا تھا کہ تم مجھے کہاں چھوڑنے جا رہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ, یہ کیا ماجرا. اس نے کہا دیکھو میں تخت پر بیٹھ کرنا اس کے نشے میں گم نہیں ہوا تھا. میں نے جہاں ہمیشہ ہمیشہ جانا تھا نا میں یہاں بیٹھ کے تیاری اس کی کرتا رہا. مجھے پتا تھا کہ سال کے بعد میں نے کہاں جانا ہے اور جس گھر میں میں نے ہمیشہ کے لیے جانا تھا نا میں نے یہاں بیٹھ کے تیاری اس کی اور آج مجھے وہاں جانے پہ کوئی خوف نہیں ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی گناہگار کے جنازے کو لے جایا جاتا ہے نا تو اس کی میت چیخیں مارتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور جب جنازہ کسی مومن کا ہوتا ہے تو اس کی میت کہتی ہے جلدی لے کے چلو قبر میں جا کے حضور سے ملاقات فرمانی ہے. تو کہا میں یہاں بیٹھ کے تیاری اس کی کرتا رہا, اس لیے آج مجھے وہاں جانے کا خوف نہیں ہے. جو بندہ سعودیہ کمانے کے لیے جاتا ہے وہ سوتا سعودیہ میں, کھاتا وہاں, پیتا وہاں, رہتا وہاں, لیکن پیسہ کما کے پاکستان بھیجتا ہے. ایسا ہی ہے. دبئی والا پیسے کہاں بھیجتا ہے؟ امریکہ والا. یا جب رہنا وہاں, کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ وہاں پہ ہے,
تو پھر پیسہ پاکستان بیچ کے گھر یہاں کیوں بنایا جاتا ہے؟ آپ اس سے پوچھو، یا تو کتنا بے وقوف بندہ رہتا دبئی میں ہے، کھاتا پیتا سوتا جاگتا سب کچھ تیرا دبئی میں ہے، اور پیسے کما کما کے تو پاکستان میں بھیج رہا ہے۔ وہ بھلا کیا کہتا ہے، باؤ جی میں اتھوں واپسی اتھے جانا ہے، تے اتھے جا کے میں ہمیشہ رہنا ہے، تے میں جتھے جانا ہے میں اتھے اپنا گھر بنانا پیا ہوں۔ میں دبئی گھر اس واسطے نہیں بنانا میں اتھے رہنا، تے میں گھر کتھے بنا رہے جتھے میں، تو آپ نے کہاں پہ رہنا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے وہاں گھر بنائیں جہاں ہم نے قیامت تک رہنا ہے، ہم اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں میں سے اپنے بچوں کو نہ اتنا دین ضرور دے دینا کہ مرنے کے بعد نہ آپ کو غسل کے لیے نہ ترسنا پڑے۔ آپ جس اولاد پہ بڑا مان کر رہے ہیں نا، ایک بات کو یاد رکھیں، 1000 روپیہ اجرت دے کے باپ کی میت کو غسل دلوایا جاتا ہے۔ 1000 روپیہ دی جاتی ہے اجرت کے، آ کے میرے باپ کو غسل دے دو۔ بتائیں آپ کا لاکھوں کروڑوں کا گھر کس کام کا، آپ کی لاکھوں کی گاڑیاں کس کام کی، کہ آپ کے بچے تو آپ کو مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگا رہے۔ اس سے بڑا غریب ماں باپ بڑا ہی نہیں ہے جس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ دوسری بات جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، جیسا اصالِ ثواب ہم کر رہے ہیں، یہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بس زندگی گزار رہے ہیں تو کل کو ہمارے لیے لوگ فاتحہ پڑھ کے آئیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس جملے کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس پہ تھوڑی توجہ کرنی ہے۔ ماں باپ جب قبر میں ہو نا تو ان کے حساب و کتاب کی فکر کریں، کلوں کے چنوں کی فکر نہ کریں، پلیٹوں کی فکر نہ کریں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا شریعت کو سمجھنے کا مزاج بنائیں تو میں ایک مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے نئی چیز ہوگی لیکن سمجھ آنا چاہتا ہوں۔ میت والے گھر میں 3 دن سو کے ہوتے ہیں، اور حکم یہ ہے کہ 3 دن مرنے والے کے بچوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سو کے جو 3 دن ہے نا، ان 3 دنوں میں میت والے گھر کی طرف سے اگر بطور دعوت کھانا پکایا جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کو اگر مالدار شخص کھائے تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے فتاویٰ رضویہ پڑھا تھا کہ کچھ سنی ہونے پہ شک بھی نہ کرے، یہ فتاویٰ رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ جا کر ان کو کھلایا جائے۔ جو بیٹی ماں کا جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہو گئی، جو بیٹی باپ کا جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہو گئی، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ آواز لگا رہی ہوتی ہے، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ اس سے بڑا ظلم بھی ہم نے مرنے والوں کے بچوں پہ کی اور کرنا ہے۔ اس واسطے 3 دن کے بعد آپ لاکھوں کا کھانا پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ میری ساری گفتگو سے کوئی یہ نچوڑ نہ نکالے کہ شاید کھانا پکانا منع ہے۔ اللہ نے آپ کو 10 لاکھ کی طاقت دی ہے، 10 لاکھ کا پکائیں، دین منع نہیں کرتا۔ بات میں نے یہ کی ہے کہ اپنی نسلوں کو صرف رسم و رواج نہ دیں، صرف دیگوں کی تعلیم نہ دیں، اس کو اتنا قرآن بھی دیں کہ وہ آپ کے لیے دعا مانگنے کے قابل ہو۔ آپ نے جس بچے کو سب کچھ دیا نا، ایک لمحے کے لیے توجہ تو کریں، کیا آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ آپ کے بیٹے کو جنازہ پڑھنا آتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا اگر میں آج چلا جاؤں میرا جنازہ پڑھ لے گا، مینوں نوالے گا؟ ہم کس گمان میں گھوم رہے ہیں یار؟ وہ ایک بیٹا تھا یورپ سے پڑھ کے آیا، باپ نے بڑا پیسہ خرچ کیا، اس کو ایسی بیماری لگ گئی جو ڈاکٹروں کے نزدیک لا علاج تھی۔ اس نے اپنے باپ کو بلایا، اس نے کہا پاپا وہ ساری میری ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں وہ مجھے لا کے دے دیں۔ باپ نے ساری ڈگریاں لا کے دی تو بیٹے نے ساری ڈگریاں اٹھائی اور باپ کی گود میں رکھ دی اور کہا کہ آپ نے ان پہ میرے لیے بڑی محنت کی، اللہ نے مجھے کامیاب کیا، میں ڈگریاں لے کے آ گیا ہوں، لیکن میرا آخری وقت ہے، بتائیں اگر مجھ سے فرشتوں نے پوچھا بتا تو نے رب کا قرآن بھی پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، تو بتائیں میں نے جا کے جواب کیا دینا ہے؟ آپ سب گھر جا کے بلا کیا پوچھتے ہیں؟ اسکول گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، ٹیوشن گئے تھے؟ کتنے باپ یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہفتے میں 1 دن بھی یہ پوچھا ہو، مہینے میں 1 دن پوچھا ہو بیٹا آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ اور جو بیٹا آپ کی زندگی میں اتحیات میں بیٹھ کے آپ کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ربنا اغفر لی والی والدیّ
اس نے آپ کے مرنے کے بعد کہاں آپ کے لیے کہنا ہے؟ جو چیز آپ اپنی نسل کو دے کے جا رہے ہیں نا، کل کو آپ کو وہی کچھ ملے گا۔ اس واسطے مرنے والوں کے ساتھ ظلم بند کریں۔ یہ ظلم ہم نے شروع کیا ہے، ہمیں بند کرنا پڑے گا، اور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے آج ہم دیگیں پکا رہے ہیں، کل کو لوگ ہمارے لیے دیگیں پکائیں گے۔ میں نے ابھی آپ سے پوچھا، کسی کے والد کو 10 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کے والد کو 2 سال، کسی کو 20 سال۔ 20 سال میں ایک قرآن بھی اپنے باپ کے لیے کسی نے پڑھا؟ جب ہم نے نہیں پڑھا تو کیا کوئی ہمارے لیے پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا۔ اس واسطے جو ہم بو رہے ہیں کل کو ہم نے کاٹنا ہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں پہ یہ ظلم نہ کریں کہ کل کو آپ دعا کے لیے بھی محتاج ہو جائیں۔ آنسو بڑے بہائیں گے لیکن آپ کے لیے دعا کوئی نہیں کرے گا۔ جو سلوک ہم نے کیا وہ کل کو ہمارے ساتھ ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کے ایک دوست تھے مولانا عبدالحی لکھنوی، ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے۔ آپ کے دور میں ایک درزی تھا، اس درزی کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی مسجد میں کسی کے جنازے کا اعلان سنتا تو دکان بند کر کے جنازے کے لیے چلا جاتا۔ تو اس کو پڑوسی دکاندار طنز کرتے تھے، یار تو بڑا بندہ عجیب ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ اس نے کہا بہو جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی ودا پڑھ دینا۔ وقت بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال ہو گیا، ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، لاکھوں کا مجمع آپ کے جنازے میں ہوا، اور تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا۔ جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہو گئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ تو یار جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ انما الاعمال، پھر بولے ذرا، اعمال کی بنیاد کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ آخری جملہ ہے، ناراض نہیں ہونا، سمجھنا ہے، صرف سمجھنا ہے۔ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو تلاش کرتے ہیں اور اس سے مل کے واپس جاتے ہیں۔ ہمارے دین کی بنیاد نیت پر ہے۔ ہم مرنے والے کے بیٹے کو اس لیے ملتے ہیں کہ اس کا دکھ کم ہو جائے، یا اس لیے ملتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے میں بھی آیا ہوں۔ ہمارا ملنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کر سب کچھ دیں، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ مرنے کے بعد آپ کو غسل کے لیے نہ ترسنا پڑے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ بنائیں، لیکن ایک دیندار ضرور بنانا جو کم از کم آپ کو نہلا کے کفنا کے دفنا سکے۔ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک انجینئر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر ایک عالم دین ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہوا تو جنازے میں زیادہ ڈاکٹر آئیں گے، انجینئر ہوا تو انجینئر آئیں گے، اور اگر بیٹا عالم دین ہوا تو عالم دین آئیں گے۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ اپنا جنازہ کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں جیسا آپ اپنا جنازہ چاہتے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔